خشوع ختم ہوتا ہو، ایسے گلے میں تکلیف پیدا ہوئی تو پھر کھانسنا ہوگا، یعنی گلا کنکھارنا، جسے گلا تازہ کرنا کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے نئے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے نئے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ آگے نماز میں سکون اور خشوع ختم ہوتا ہو، ایسے گلے میں تکلیف پیدا ہوئی تو پھر کھانسنا ہوگا، یعنی گلا کنکھارنا، جسے گلا تازہ کرنا کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایت کی رائے یہ ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوتی، ٹوٹ جاتی۔ اس مسئلے میں ہمارے ہاں الحمدللہ 100% کامیابی۔ کھانسنے میں بھی بہت فرق ہے، اور اس وجہ سے یہاں کے نمازیوں کو اور طلباء کو اللہ نے نزلے، زکام، کھانسی سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ ایک عجیب حکمت ہے۔ چند دن پہلے ایک بزرگ اور ایشیا کے مقتدر ڈاکٹر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا آج کل نمازیں پڑھنا مسجدوں میں بہت مشکل ہے، لوگوں کا گلا خراب ہے اور ان کو نزلہ زکام ہے اور وہ بہت کھانستے ہیں۔ مجھے کہا کہ آپ کو تو کنارے پہ ہو کے پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ نے کھانسی حال میں یا گلا کنکارنے سینٹر میں نمازیں پڑھی ہیں، مسجد میں نہیں پڑھی، مسجد میں آج آیا ہو۔ زور کی نماز تھی، سورہ یاسین پڑھی گئی، طویل و عریض نماز کے بعد بڑے متحیر تھے کہ ایک جگہ سے ٹوخ کی آواز نہیں ہے، گلا کنکارنا تو درکنار۔ میں نے کہا یہ سب تربیت و تعلیم کی برکت ہے، لوگ سیکھنے آتے ہیں، لوگ اکڑنے نہیں آتے۔ مسجد میں تو نمازی دین سمجھنا چاہتے ہیں، اور شریعت نے کہا ہے عالم آدمی نماز پڑھا ہے۔ عالم وہ نہیں ہوتا جو گونگا ہوتا ہے، عالم وہ نہیں ہوتا ہے جو نہ ہمواری دیکھ کے وہ برداشت۔ عالم کو اس کو کہتے ہیں کہ جو جہاں دیکھے کہ کمی نظر آتی ہے اصلاح کر لے، آواز دے، یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اس لیے علماء دین کا منصب اور مقام بہت زیادہ بڑا ہے، اور اتنا ہی ان کے ساتھ گرفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ ہم تو بہت کوتاہ نظر ہے اور بہت کمزور ہے، اور اب تو کئی بیماریوں کی گرفت میں ہے، تاہم حق تعالیٰ کی دو نعمتیں عجیب و غریب ہیں۔ ایک تو نماز پڑھانے سے آرام ملتا ہے، اور طبیعت کی خرابی کی صورت میں پیچھے کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، سارا جہان اس پر حیران ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ دوسرا یہ کہ میں تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل اور تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت وہ امامت کو سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ امام انبیاء ہوا کرتے تھے، اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الائمہ ہیں۔ معراج پر سب سے پہلے بیت المقدس میں آپ سے نماز پڑھائی گئی تاکہ آپ سب کے امام بنے، پورے جہانوں کے، کیونکہ انبیاء کے امام ہوئے، مرسلین کے۔ خیر بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد تھا کہ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، جب آپ خود موجود ہو تو خود نماز پڑھایا کریں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابی بن کعب، اقرأ هذه الامة، عباس سنو الاب، فرمایا چچا تو میرے باپ کی طرح ہے۔ خالد بن ولید کو کہا اس کو کیا باتیں سناتے ہو، جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ تو معلوم نہیں نبی کا چچا ہے، اور نبی کا چچا باپ کی طرح ہے۔ لیکن نمازیں آپ بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ پیچھے کھڑے تھے آخری نمازوں میں۔ میں نے محمد انور شاہ کو تاکید بھی کی ہے اور وصیت بھی کی ہے، اور ان کے لیے دعا بھی یہی کی ہے کہ ممبر و محراب سے محبت پیدا کرو،
اور ممبر اور محراب کو عمر بھر اپنے لیے سب سے افضل الاعمال، افضل الاشغال، روح الارواح، حیات الحیات، سر الاسرار، سماوات اور اردین کی بڑی نعمت کا گنجینہ اور خزانہ سمجھو، خبردار کہ اس سے ادھر ادھر ہو گئے، ورنہ میری نسبت اور میرا شرف تجھے قطعاً حاصل نہیں ہوا۔ اس کو یہی تاکید ہے، اس کی ماں کو، بہنوں کو، جاننے والوں کو، سب کو سمجھایا ہے کہ بس یہ زمانے کا امام بنے اور اپنی نماز، اپنی مسجد، اپنا ممبر، اپنا محراب اس کو سجایا رکھے، سارا جہان اس کے پیروں میں خود بخود آئے گا، کیونکہ یہ انبیاء و مرسلین کا منصب ہے۔ انور شاہ سے مراد صرف وہ بیٹا نہیں ہے، یہ جتنے مجھ سے پڑھنے آئے ہیں 800 1000 دور حدیث کے 250 300 طلباء تخصص کے، اور یہ سابعہ و سادسہ و خامسہ کے، اولیٰ و اعدادیہ کے، ثانیہ و ثالثہ کے، ناظرہ اور اعدادیہ کے، یہ سب انور شاہ ہے۔ شکل ایک ہے اور نام مختلف ہے، حقیقت میں وہی بیٹا ہوتا ہے جو اپنے بڑے کے علوم اٹھاتا ہے۔ بیٹا حقیقت میں وہ ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی بیٹا کوئی نہیں، لیکن جان اولاد سے بڑھ کر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے بدلے میں دو منصب، ایک رسالت، دوسری خاتمیت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسب سے حسب بلند ہے، نسب پر حسب کو غلبہ ہے۔ حسب معنی کمالات، حسب معنی نیک وراثت، حسب معنی دینی خصلت، حسب معنی انبیاء اور اولیاء کا مشترک پروگرام، لا الہ الا اللہ۔ تو یہی خیال ذہن میں رہے، اپنی اولاد کو بھی صرف دنیا دار بنانے کی کوشش نہ کرو، یہ ظلم ہوگا بہت بڑا۔ دنیا تو ویسے ہی آتی ہے، گھاس پھوس تو ویسے ہی آ جاتی ہے، اصل نیت تو اناج کی ہوتی ہے، اب اس کے ساتھ گھاس اور بھوسا اور سب چیزیں ساتھ لگی ہوتی ہے۔ جب دنیا میں رہیں گے تو دنیا آگے پیچھے ہوتی رہے گی۔ اب پیغمبر نے کہا بھی ہے کہ رزق حلال کی کوشش فرائض کے بعد فرض ہے، لیکن فرائض کا لحاظ کوئی نہیں کرتا، رزق حلال کے لیے دیوانہ وار ہوتا ہے۔ یہ نامناسب بات ہے، یہ پیغمبر کے منشا کو بدلنے کی بات ہے، جو فائدہ نہیں نقصان کی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعا میں بہت توجہ ہونا چاہیے۔ دعائیں جو مانگتے ہیں تو بہت دکھ پہنچتا ہے بہت زیادہ، دعا میں ہاتھ مروڑنا، دعا میں ادھر ادھر دیکھنا، دعا میں عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ دعا پہلے سے پتہ چل گیا کہ یہ مردود دعا ہے۔ دعا میں تو سب سے زیادہ متوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ وہ ذوالنون مصری نے جو ایک ہاتھ اٹھایا تھا، الہام آیا کہ بے حیا بے شرم، میں نے 2 ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی تھی، تو نے ایک ہی ہاتھ اٹھایا، عمر بھر ایک ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ دعا کے کتنے آداب لکھے گئے ہیں۔ جب ایک آدمی نے پہلے درود پڑھا تو حضرت نے ٹوک دیے بالکل، اور فرمایا عجلتا، عجلت کر رہے ہو، جلدی سے کام لینے لگے۔ اس طرح دعا ہوتی جو تم مانگتے ہو۔ اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا کرو پہلے الحمدللہ پڑھو۔ اب اس ثناء علی اللہ، یا اللہ کی کوئی تعریف تو کرو، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، التحیات للہ، یہ سارے کلمات خداوند تعالیٰ کے تشکر، تنعم، تفضل، تفقہ اور الوہیت کے کلمات مبارکہ ہے۔ ثم صلی علی نبیک، پھر درود بھیجو۔ تو غور فرمائیے کتنے بزرگ کہلاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مقامات کے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے سالانہ اجتماعات ہیں، لیکن دعا شروع ہوتی ہے درود شریف سے، یعنی پیغمبر کی مخالفت سے۔ یوں سمجھ لیں یہ کیا دعا ہو گئی۔ اور بعض مسائل ایسے ہیں جو عادت بن گئے، اب وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں بالکل۔ اسی سے یہ گھڑ لیا کہ ہر وظیفے کے ورد کے شروع میں درود شریف، خدا جانے کہ یہ بدعتیوں سے ڈر کی وجہ سے ہوا ہے، کیا مصیبت ہوئی ہے۔ کوئی عمل اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا درود شریف سے ہو۔ تمام اعمال کی ابتدا الحمدللہ، قرآن دیکھو الحمدللہ سے شروع ہے، سنت کی کتابیں دیکھو، احادیث کی کتابیں دیکھو، کہیں بھی پورے کائنات علم و عمل و اسلام میں کوئی چھوٹے سے لے کے بڑا کتاب جو معتبر ہے، ایک تو رسول وسیل ہے، اتدا گڑانگا دبڑانگا، یہ کوئی کتابیں نہیں۔
اس وہ یہ ہو یا نہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہ کتاب ہے جس کے ہم پابند ہیں، وہ کتاب ہے جس کے سامنے امت سرنگوں ہے، وہ کتاب ہے جو حجت ہے، وہ کتاب ہے جو دلائل شرعیہ ہے. ان میں کہیں بھی آپ کو ابتدا میں درود نہیں ملے گا الحمدللہ رب العالمین یا کوئی سا کلمہ ہو. یعنی یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کتنے دعاؤں پر متوجہ رہتے تھے. اور وہ ایک آدمی نے جو کہا مجھے جنت دے اور جنت میں دائیں طرف بنگلہ دے اور وہاں اتنے باغات دے اور اتنی نہریں دے، اور یہ سب چیزیں حدیث میں آئی. یہ مانگ رہا تھا، آپ نے کہا بہت بیکار آدمی، بہت ہی جو ہے بے سر رجل، ناکار آدمی، دعا مانگنے نہیں جاتا. اچانک اس کے منہ سے نکلا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فتبسم وقال ما شاء اللہ اجاد وبلغ المراد کنز العمال کتاب الدعوات. اچانک اس آدمی کے منہ سے نکلا کہ اللہ میں آپ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں. آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا ماشاء اللہ، جو بھی مانگا سب خوب مانگا اور جو مانگا اب سب ملے گا. پھر فرمایا کہ مومن کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت جیسی نعمت نہیں مل سکتی. بس ایمان اور یقین کے بعد صحت ہو، شفا ہو، تندرستی ہو، سلامتی ہو. روح صورت خشتس پر لے دے خوچ نصیب شی اوراد نشید خزان ترخی جلکی. ایک پشتو شعر میں نے کہا ہے کہ کامل و اکمل صحت بہت بڑا بہار ہے، کاش کے نصیب ہو جائے اور خزان کے کڑوے جھونکے تلخ حملے اس پر نہ ہو تو اچھا ہے. روح صورت خشتس پر لے دے چے نصیب شی اوراد نشید خزان ترخی جلکی. بعض ہمارے رفقا ہیں ہمارے زیر تربیت ہے لیکن وہ مجھ سے دور رہتے ہیں، کوئی نیٹ روم میں، کوئی کہیں اور. میرے ہی کاموں میں، دین کے کام میں لگے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کبھی جب صف میں آ جاتے اتنے پریشان، جیسے ان کے اوپر یہ پوری مسجد آپ نے رکھ لی ہے. کیونکہ ابھی وہ دعا مانگیں گے، دعا میں وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، داڑھی کو کرچیں گے، آنکھوں کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے. اب میں ان سے کہوں گا کہ آج تک اتنا زمانہ گزرا دعا بھی نہیں سیکھی. دعا اس طرح مانگتے ہیں. دعا میں آنکھوں کو ملنے کا کیا کام ہے؟ دعا میں داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا کام ہے؟ دعا میں آپ جغرافیہ یاد کرنے کا کیا کام ہے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ تو رحمت الہی کا انحراف ہے. بہت زیادہ توجہ سے دعا مانگا کرو. تھوڑی سی مانگو لیکن توجہ سے مانگو. جب طبیعت میں انتشار ہو تو دعا ختم کرو. بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جا سکتی. مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مانگتے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، جاتے وقت دعا مانگے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، بیت الخلا جاتے وقت دعا مانگتے ہاتھ نہیں اٹھاتے، گھر داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، کپڑا پہنتے وقت. کون سا وقت ہے؟ ہر وقت دعا ہے. علماء دین نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم ہاتھ اٹھائے استسقاء میں، اور جو صحابی نے گھر بلایا تھا کہ میرے گھر نماز پڑھے، آپ کھانا کھائے، وہاں کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی اور پھر وہ نماز بھی نفل ہے، سنت ہے، اور دعا مانگی. یا بعض اوقات تکلیف کی اطلاع مل جاتی تھی، ابو عامر شہید ہو گیا تو ہاتھ اٹھائے، مرحوم کے لیے دعا مانگی. زنیرہ اندھی ہو گئی اور صحابہ نے کہا حضرت وہ مشرکین کہتے ہیں بتوں نے اندھا کیا ہے. آپ نے کہا دنیا میں لوگ ایسی تکلیف ہے. حضرت صحابہ نے کہا سر نہیں ہے، اس کا یہاں کے بحال ہونا ضروری ہے، ہم یہاں کام نہیں کر سکتے. آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ زنیرہ کو ابھی جو ہے نا بینائی بحال کرے. آپ کے ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے تھے کہ خبر آ گئی کہ زنیرہ کی آنکھیں صحیح ہو گئی، بحال ہو گئی. علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی خاص نبوت کی جو 18 تھی وہ استعمال فرمائی. اللہم صلی وسلم علیہ. میرا مطلب یہ ہے کہ دعا تو ایسے اعمال میں سے ہے. میں بڑے بزرگوں پر بھی حیران ہوتا ہوں، یہ دعا کرو یہ نہ کرو. بھائی دعا تو ہماری اپنی حاجت ہے، دعا میں آپ کا کیا کام ہے؟ دعا کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ بھئی ہاتھ صحیح طرح اٹھاؤ، سینے کے سیدھ میں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھو تاکہ زیادہ رحمت آ جائے. دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنی حاجات اللہ کے سامنے بار بار رکھو. جو دعائیں قرآن کریم میں وہ پہلے ہیں، جو سنت میں ہے اس کے بعد ہے، جو اپنی ہے وہ تیسرے درجے کی ہے. اللہ اکبر.
دعا ایسی چیزوں کی مانگی جائے جو شرعاً جائز ہو. کوئی دعا مانگے خدا مجھے نبی بنائے، غلط بات ہے، کافر ہو جائے گا. کیونکہ نبوت محمد باندھے تمام دے نشتہ پسل محمد انبیاء، آپ کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، وہ عیسیٰ مسیح ہی ہے جو آئے گا. تو دعا کے اندر کہتے احترام و ادب کا بھی لحاظ ہے. اور ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ کہتا مجھے کچھ زیادہ نہیں، بس ایک بیت الخلا دے دیا جائے جنت میں، وہی بہت. تو میں نے اس کو کہا خان صاحب صرف آپ 1 گھنٹے کے لیے مسجد کے بیت الخلا میں آپ کو بند کرتا ہوں، دیکھتے ہو آپ بیٹھ جائیں. یہ تم تو اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ جب جنت نعیم، جنت نزلا، جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت دار السلام، جنت عدن، کیا کس میں بیان کر رہے ہیں؟ تم کہتے مجھے بیت الخلا چاہیے. یہ تو ایسا ہے جس طرح کوئی کہے مجھے جنت کی نعمتیں نہیں، وہاں کا پیشاب پاخانہ چاہیے. وہاں پیشاب پاخانہ کہاں ہے؟ ان چیزوں سے اللہ نے جنت کو پاک صاف رکھا ہے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں اور اس کی آلائش ہے. تو اچھی چیزیں مانگے اور خوب مانگے اور بار بار مانگے اور خوب توجہ سے مانگے. کسی مخلوق کے ساتھ آپ کا کام ہو، سخت ہو، نرم ہو، کرنے والا ہو، پہلے پتہ کرو اللہ تعالیٰ سے. پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، خوب دعا مانگو. پھر 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھو. استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کر. استخارے کا مطلب ہے اللہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں. خدا میری زندگی میں، میرے علم میں، میری صحت میں، میری اولاد میں، میرے ماحول میں، میرے معاشرے میں خیر غالب فرما. استخار، طلب الخیر. بعض نادان کہتے ہیں کہ استخارے کے معنی اللہ سے مشورہ، بالکل غلط. اس کو تو استشار کہتے ہیں. الاستشار مع الاخوان والاستخار من اللہ جل وعلا. استخارہ کثرت سے کرنا، ہر روز کسی نہ کسی بہانے 2 رکعت استخارہ کے پڑھنا اور دعائے استخارہ پڑھنا بہت بڑا تریاق ہے. شاہ ولی اللہ محدث حجت اللہ جلد ثانی صفحہ 119 پر لکھتے ہیں کثرت الاستخارات فی الامور تریاق مجرب. زیادہ زیادہ استخارے کرنا تریاق مجرب ہے، تجربے کی زبردست طاقت ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شارح الدنیا، شارح البخاری، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کتاب الدعوات فتح الباری میں کہ کثرت الدعوات من دیدن المستجاب وترکها کأنہ رد. کثرت سے دعائیں مانگنا علامت ہے کہ آدمی مستجاب الدعوات ہے. دعا کی طرف توجہ نہ کرنا دلیل ہے کہ یہ مردود ہو چکا ہے خدا کے ہاتھ سے. ہمارے طالب علم بڑے صاف ستھرے اور بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے لیے گھر در، والدین، عزیز اقارب، قوم، قبیلہ سب چھوڑ کے دینی مدرسوں میں آ کے وقت گزارتے ہیں. بس ان کو سمجھانا پڑتا ہے جیسے بہت بڑا سونا ہو، بہت بڑا یاقوت ہو، لیکن آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کربوں کا ہے. اس طرح ان کو ان کی صلاحیت سے آگاہ کرنا اور ان کو استعمال کرنا یہ منتظم کا کام ہے، یہ ناظم کا کام ہے، یہ استاذ کا کام ہے، یہ صحیح نگران کا کام ہے کہ وہ ان کو آگاہ کرے کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. یہی حال ہمارے نمازیوں کا ہے. بزرگ ہے، نیک ہے، شریف ہے، کیا سب چیزیں جمع ہیں. دعا ہو رہی ہے، اس کو جلدی ہو گئی، روانہ ہو گیا. بھائی تم مجھے پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ حضرت میرے لیے بھی دعا کرے، جب اصل محل دعا ہے جو محراب سے ہو رہی ہے، جس کے لیے میں خود محتاج اور بیٹھا رہتا ہوں، اس دعا میں تو آپ شریک نہیں ہو رہے. روز آپ کو اتنا زور کا پاخانہ لگتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو بے توجہی ہے، لاپرواہی ہے اور نامناسب ادا ہے. دعاؤں کا احتیاج، دعاؤں کی طلب ویسے بھی، اور جب کبھی یہاں مجلس ہو، ہماری تمام مجلسیں حقیقت میں دعا کے لیے، ہم دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج ہیں. اور میں نے تمام گنجی نہائے ہمت اور عزم، گنجی نہائے زر اور یاقوت دعاؤں میں پائی ہے. تعجب زما پڑے روح کو مکا اور مامون دلے پدی بہر کے گوہر دے. اللہ تعالیٰ میں خوب دعائیں مانگنے والے بنائے اور
اللہ کچھ طبیعت بھی ایسی رہتی ہے، آپ کو سب پتہ ہے، بہت پریشانی سے آ جاتا ہوں۔ سورت بنی اسرائیل مجھے 12 سال کی عمر سے یاد ہے، اور آزمائشی صورت ہے، بہت امتحانی صورت ہے۔ حج اس میں پڑھنے میں گرانی اور دقت ہو رہی تھی، حیران ہو گئے۔ سورۃ الرحمن کے بارے میں ابو نعیم نے فضائل قرآن میں لکھا کہ یہ شفا ہے، خالص شفا ہے، اس لیے چند آیات وہاں سے پڑھی اور طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یا خدا ہے، داؤ کا من کا ولا تشعروا دواؤ کا فی کا ولا تذوقوا، بیمار بھی اپنے حرکات سے ہو اور صحت بھی تمہیں مل سکتی ہے، کاش کہ کچھ متوجہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف متوجہ فرمائے، ساحر کے سحر سے، نظر باز کی نظر غلط سے، اعداء دین کی دشمنیوں سے، سازشیوں کی سازشوں سے، نفس و شیطان کے ناروا حملوں سے حق تعالی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔